اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج کا جو دن تھا یہ بڑی گہما گہمی کے اندر گزرا۔ منگل کا دن تھا اور منگل کے دن کیا کہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر جو تھا پورا دن جو تھی عوام کی جو توجہ تھی وہ عدالتوں کی جانب مذکور رہی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج عمران خان کی پیشی تھی، لیکن سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے اور یہ عمران خان کے علاوہ وزارت داخلہ، آئی بی، آئی ایس آئی، ان تمام کی رپورٹس جو ہیں ان کے مطابق عمران خان کی جان کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ دوسری طرف میں عدالتوں کی بات اگر کروں تو عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، کیونکہ اس سے قبل ہم دو سانحات بڑے گھمگیر قسم کے اٹھا چکے ہیں۔ یاد کریں کہ لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر قتل کر دیا گیا، اور اس وقت اتنا میڈیا جو تھا، سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا، بلکہ میڈیا بھی نہیں تھا، زیادہ تر پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اخبار نکلتے تھے۔ لیکن بے نظیر کی جو شہادت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ بے نظیر جب پاکستان آئی تو سب سے پہلے ان کے اوپر کراچی کے اندر کارساز کے مقام پر حملہ کیا، جہاں پہ تقریباً 135 یا 153 کے قریب جو تھے پیپلز پارٹی کے جو افراد تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور آج بھی اس چیز کو ہم لوگ اگر کارساز کے سامنے سے اگر آپ گزریں تو وہ ادھر مینار ایک بنا ہوا ہے ان کی شہداء کی یاد میں، اور دل خون کے آنسو ان لوگوں کا نام پڑھ پڑھ کے بندہ مطلب افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کو کچھ ہی دن کے بعد لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پہلے حملے کے اندر بے نظیر بھٹو جو تھی وہ بچ گئی تھی، پہلے حملے کے اندر بے نظیر بھٹو بچ گئی تھی، لیکن دوسرے حملے کے اندر وہ جابر نہیں ہو سکی تھی۔ عمران خان کا بھی سیم یہی دیکھ لیں کہ وزیر آباد کے اندر جو پہلا حملہ ہوا اس کے اندر ان کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی، اور عمران خان جو تھے وہ ابھی وہ روبرو صحت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی جو ان کو سیکنڈ تھریڈ ہے گا، اور یہ سیکنڈ جو اٹیمپٹ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ جو پہلے اٹیمپٹ کے اندر جو ناکام ہوا ہے اس کے اندر اگر کوتاہیاں رہ گئی ہوتی ہیں تو یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے ٹارگٹ کلر ہوتا ہے وہ ان کوتاہیوں کو اپنی نظر میں رکھ کے جو دوسرا ہوتا ہے اور پلان بی جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں گی، اور وہ 100% اس کے اندر جو ہوتا ہے ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمران خان کی عمر دراز کرے اور ان کو ہر قسم کے شر سے اور ہر قسم کے دہشت گردی سے محفوظ رکھے۔ یہ پاکستانیوں کی دعا ہے، تمام عالم اسلام کی دعا ہے، اور تمام پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں ان کی دعا ہے۔ لیکن عدالتیں جو ہیں وہ اس ٹائم کسی قسم کا لچک دکھا نہیں رہے، حالانکہ سیم آج ہی کی تاریخ میں رانا ثناء اللہ کے بھی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ عدالت نے، یعنی کہ ان کو کہا ہوا ہے کہ پولیس کو کہا ہوا ہے کہ عدالت کے اندر گرفتار کر کے رانا ثناء اللہ کو پیش کریں، لیکن اس طرف سے کوئی ہل جل نہیں ہو رہی۔ یہ جو نانی ہے مریم نواز، اس کے لیے توہین عدالت، یعنی کہ سر عام اس نے توہین عدالت کی ہے، سر عام توہین عدالت کی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو درخواستیں تھیں وہ انڈو ہو گئی اور غیر فعال قرار دے دی گئی کہ نہیں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حالانکہ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے خلاف کوئٹہ کے اندر ایک ایف آئی آر کٹ گئی ہے، کوئٹہ یعنی کہ 76 ایف آئی آر 76 ایف آئی آریں عمران خان کے خلاف کٹ چکی ہیں، اور کوئٹہ کے اندر کوئی بھی نامعلوم آتا ہے وہ درخواست دیتا ہے اور وہ ایف آئی آر فوراً کٹ جاتی ہے، اور اس کے اوپر دفعات جو ہوتی ہیں وہ ایسی لگائی جاتی ہیں کہ پاکستان کا جو تھانہ کلچر ہے یہ میرا خیال ہے یہاں کے عوام کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، یعنی کہ ایک اگر کسی شخص کا شناختی کارڈ اگر لاس ہو جائے، شناختی کارڈ جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس کی ایف آئی آر کٹانے کے لیے بھی محرر کی بھی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد وہ ایف آئی آر کٹتی ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف جو تواتر سے ایف آئی آر ہے ایک گھنٹے کے اندر کٹ جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سمتھنگ رانگ ان دا باٹم۔ اور کٹوا کون رہا ہے؟ کٹوا وہ لوگ رہیں گے کہ جو ریزیوم چینج کے اندر شامل تھے۔ ریزیوم چینج میں کون شامل تھے؟ برطانوی سفیر کا انٹرویو آپ سن لیں کہ عمران خان کو سی آئی اے نے ہٹوایا، اور سی آئی اے کس طرح ہٹواتی ہے؟ سی آئی اے پیسہ خرچ کرتی ہے اور ان کے پاس لامحدود بجٹ ہوتا ہے، اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں، فلم ہم دیکھ چکے ہیں کہ جناب سندھ ہاؤس کے اندر کس طریقے سے بیگوں کے اندر پیسے بھر بھر کے آئے اور تقسیم کیے گئے، اور ریزیوم چینج کے اندر مراسلہ سرکار نے جو تھی وہ برسر اقتدار آ گئی، اور جو منتخب حکومت تھی اس کو کس طریقے سے لوٹے بنا بنا کے ان کو بیچا گیا۔ اور
حکومت کو ختم کر دیا. اس کے بعد تواتر سے FIR، یعنی کہ اگر چھینک بھی مارے تو FIR. تو یہاں پہ ہماری عدالتوں کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بھائی یہ آخر یہ FIR کٹانے والا شخص کون ہے. ارشد شریف کے خلاف کتنا بڑا تھریٹ تھا، اور ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا، اور ملک چھوڑنے کے بعد جب وہ دبئی چلے گئے تو دبئی سے ان کو باقاعدہ ڈیپورٹ کیا گیا. کس کے کہنے پہ ڈیپورٹ کیا گیا؟ یہ تقریباً سوشل میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے. اور ارشد شریف کو قتل کر دیا جائے. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ 2022 کا جو پاکستان میں سب سے بڑا لاس ہوا ہے تو وہ میں یہی کہوں گا کہ ارشد شریف کی شہادت ہے. اور دوسرے نمبر پہ عمران خان کے اوپر حملہ ہے. اور اب عمران خان جو ہے وہ روبروئے صحت کی طرف جب بڑھ رہے ہیں تو جناب اس قسم کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ کسی عدالت میں وہ پیشی کے لیے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے ساتھ کراؤڈ جاتا ہے، لوگ جو ہیں اپنے لیڈر کی عزت کرتے ہیں، اپنے لیڈر کے ساتھ وہ کسی صورت میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب وہ عمران خان جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ عدالت کے اندر اگر اس قسم کی چھوٹی موٹی بدمزگی ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے، لیکن ایک FIR کٹ جاتی ہے. اور FIR بھی کیسی کٹتی ہے کہ جناب دہشت گردی توڑ پھوڑ. او بھائی بات ایسی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے وزیر آباد کی ایک عدالت کے اندر، جب وزیر آباد کے اندر جو تھا وہ سیشن کورٹ جو تھا وہ شہر سے باہر گئی تو وکلاء حضرات نے کرسیاں، الماریاں، شیشے سب کچھ اس نئی عدالتوں کے توڑ دیے تھے. تو وہ دہشت گردی نہیں تھی. اسی طریقے سے لاہور کے اندر کوڈیالی کے اوپر جب حملہ کیا تھا وکلاء نے تو لوگوں کے ماسک کھینچ دیے تھے، کتنے لوگ اس کے اندر مر گئے تھے، وہ بھی دہشت گردی تھی. پھر رانا ثناء اللہ نے جو ماڈل ٹاؤن کا وہ واقعہ کیا تھا، کیا وہ دہشت گردی کے اندر؟ اگر دہشت گردی کی مثال اگر دہشت گردی کے اوپر ہی وہ کرنا ہے تو سب سے بڑی دہشت گردی جو تھی وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے جو موجودہ حکمرانوں نے کی تھی. لیکن اس طرف کسی کا نہیں، GIT فلانا ڈھمکانا. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کی جب بھی حکومت ہوتی ہے یہ فوراً GIT بنا دیتے، اور GIT کی کوئی رپورٹ بھی آج تک نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن جس نے بنگلہ دیش کے اوپر بنائی گئی تھی کہ بنگلہ دیش وجوہات کیا تھی کہ بنگلہ دیش بنا، وہ آج تک پبلک نہیں ہو سکی. تو یہ GIT جو ہوتی ہے یہ عوام کو ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہوتا. طاقتوری ہے. پاکستان کے اندر 2 قانون ہیں، اور وہ قانون کیا ہے کہ غریب کو جتنا رگڑ سکتے ہو رگڑو، اور اگر امیر کو جتنا ریلیف دے سکتے ہو دے دو. یہ پاکستان کے قانون ہے. آئین کو کوئی مانتا نہیں ہے. یعنی کہ دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت الیکشن کا کہہ رہی ہے، لیکن ابھی تک گورنر صاحبان جو ہے وہ ڈیلے ٹیکسز یا PIA کی مثال کے اندر دے دیتے ہیں کہ گو سلو کی پالیسی کے اوپر کاربند ہے کہ لک بیزی ڈو نتھنگ. دکھنا ہے کہ جناب بیزی ہے لیکن کرنا کچھ نہیں ہے. اور عدالتوں کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے کس طریقے سے کہ پیٹ بھر دو کاغذات کا، جی ہم نے اس کو خط لکھ رہے ہیں، ہم اس کو خط لکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کو خط لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں رہے. اور وہی جو ڈیلے ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں جو ان عدالتوں کو نظر آنی چاہیے. لیکن آج دیکھیں نا، آج آخری دن تھا، آج ڈیٹ آ جانی چاہیے تھی ہر حال کی 54 دن، یہ خود کہتے ہیں تو آج 54واں دن تھا. لیکن کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ نہ الیکشن کمیشن، منشی کہنے پہ تو اس کی توہین ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ منشیوں والے کام نہیں ہے تو پھر یہ اور کون سے کام ہیں؟ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور ایک لیٹر بھیجیں تمام محکموں کو کہ جناب فلانی تاریخ کو الیکشن ہے، آپ نے اتنا پیسہ پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے مین پاور پرووائڈ کرنی ہے، آپ نے ROs پرووائڈ کرنے ہیں. دیٹس آل. اس کے بعد عدالت جانے، عدالت کا کام جانے. آپ کا کام صرف ڈیٹ اناؤنس کرنا ہے جس کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے، اتنا بڑا بجٹ آپ کو دیا جاتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ وہ طاقتوروں کے اس پہ چل رہے. اور جو عمران خان کے خلاف جو FIR کٹ رہی ہیں یا PTI کے لوگوں کے خلاف، یہ ریجیوم چینج کا حصہ ہے. اور کٹوا کون رہا ہے؟ کٹوا وہی رہا ہے جو حاجی صاحب کہلاتے تھے، باجوہ صاحب. انہی کی باقیات یہ تمام کام کر رہی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چراغ کے اندر جو ہے وہ تیل ختم ہو چکا ہے چراغوں میں. اس کے جتنی مرضی آپ بھڑکانے کی کوشش کریں، اگلے 48 گھنٹے پاکستان کے اندر اہم ہے. 15 تاریخ کے بعد ویسے ہی فیصلہ ہو جانا ہے کہ کرنا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ نواز شریف کی ایک آرزو ہے جو مجھے پوری ہوتی ہوئی اس لیے نظر نہیں آتی کہ عوام بیچ میں آ گئی ہے، اور عوام جو ہے بہت بڑی طاقت ہے. آپ عوام کو اگنور نہیں کر سکتے. تو ہمارے ان ججز کو چاہیے کہ آنکھیں کھولیں اور حقائق کو سمجھیں. ایک طرف جو عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرتا ہے اس کو تو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ اس کی جناب اسٹیٹمنٹیں لیتے ہیں عدالت کے اندر، اور جس پہ جس پہ حملہ ہوا ہے، جس نے کیا ہے، وہ تو عیاشی مار رہا ہے، وہ تو ویڈیو لنک کے ذریعے آ رہا ہے. لیکن جس پہ حملہ ہوا ہے وہ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں سسک رہا ہے. میں آپ کو یہاں پہ قصہ سناؤں.
اور اس کے بعد میں اپنا ویلاگ ختم کر دوں گا، کیونکہ شب برات کی رات ہے گی، بڑی بابرکت رات ہے، اور میری یہ دعا ہے گی کہ پاکستان کے لیے جس کے دل میں بھی غلط وہ ہے اور جو پاکستان کو لوٹنے کی نیت سے اور اپنے کرپشن کے جسے کہتے ہیں کہ مقدمات کو ختم کرنے کی نیت سے حکومت میں ہے، تو اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ بات یہ ہے کہ قصہ یہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص تھا، غریب شخص تھا، اس کی زمین کسی نے قبضہ کر لی، وہ قبضہ کر لی تو وہ عدالت میں کیس گیا، تو 10 سال کے بعد جج صاحب نے اس غریب شخص کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو غریب نے بڑے اس سے کہا جج کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایس ایچ او بنائے۔ تو جج نے کہا کہ بابا جی میں ایس ایچ او سے بہت بڑا ہوں۔ سکا نہیں پتر، جب میری زمین پہ قبضہ ہوا تھا تو ایس ایچ او نے کہا تھا 5,000 روپے دو، میں شام کو زمین واپس دلا دوں گا، تم نے تو 10 سال لگا دیے۔ تو یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ابھی تک جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیز کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ کر دیں تو عوام جو ہے وہ بھی سکون کا سانس لیں۔ تمام دیکھنے والے سننے والوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔